السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ امن میں ہوں عالیہ مروت۔ ناظرین، ہماری آبادی کا آدھے سے بھی زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، بلکہ اگر مردم شماری کی رپورٹ کی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آبادی کا 60% سے بھی زائد حصہ انڈر 30 ایج پر مشتمل ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بڑے حصے کو جو ہے ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے آج ہم نوجوان نسل کی ترجیحات، ان کو درپیش مشکلات، نوجوان نسل سے آنے والی تجاویز کے اوپر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر نیوز کے بیورو چیف سینئر صحافی محمد وسیم صاحب، اور ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو لنک پر بھی مختلف شعبوں سے وابستہ نوجوانوں کو لے لیں۔ محمد وسیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو عالیہ۔ وسیم صاحب، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہم نوجوانوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ پروگرام جو ہے وہ امن کے حوالے سے کی ہے، لیکن نوجوانوں کو بھی ہم نے اس میں ٹچ کیا، لیکن ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ ویسے وہ ہو رہے ہیں، مطلب ہر سطح پہ۔ بالکل بالکل۔ تو وسیم صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 60% سے زائد ہماری آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک ملک کے لیے یہ تناسب اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ ایک ملک کے لیے سرمایہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ برین ڈرین ہو رہا ہو ایک ملک سے۔ وہ بدقسمتی ہے کہ ہماری شاید پالیسیاں اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے جو یوتھ جو ہے اس کو اسکلفل بنا دیں، اس کو اسکلڈ کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے، اور جب آپ کی پتہ ہے یہ اس کا انڈائریکٹ بھی بہت زیادہ اثرات ہیں۔ مطلب آپ کی آبادی اگر 60% سے زیادہ انڈر 30 ایج کی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو یہ ایک سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا، جو ایک بڑا سیگمنٹ ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، کیونکہ بیماری تو وہ تو ایج جب زیادہ ہو تو بندہ زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مطلب یہ بہت زیادہ پازیٹیو وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں، بعض دفعہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اب پاکستان جیسے ممالک ان کی جو آبادی ہے وہ 60% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ اس کو اب یوٹیلائز کرنا، اس کے لیے اب یوٹیلائزیشن، بیسٹ یوٹیلائزیشن اپنی یوتھ کا، وہ اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ نے کچھ پلاننگ بھی اس طرح کرنا ہے، آپ نے پالیسیز بھی اس طرح بنانی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے پاپولیشن کو مد نظر رکھ کر بناتے ہیں پلاننگ خاص کر۔ جی تو جیسے کہ مطلب جیسے کہ آپ اگر اس کی صرف جو بلو 30 ایج کو آپ دیکھ لیں تو آپ اگر اس کو مختلف قسم کے سکلز اگر آپ اس کو پرووائڈ کریں تو وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، معاشرے کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ اسکلفل ہوں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ اگر باہر بھی جاتے ہیں تو وہ اسکلز کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو پھر اسی حساب سے اجرت بھی ملتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف دہاڑی وغیرہ ملے اس کو یا اس کے اوپر وہ کام کرے، مزدوری کرے۔ تو وہ اگر ہنر اس کے پاس ہو، اگر ہم اس کو ہنر، ان کو وہ جو سیگمنٹ ہے، وہ جو بڑا 60%، مور دین 60%، اگر ان کو ہم ہنر دے دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا زر مبادلہ بھی اس سے ہم کما سکتے ہیں، وہ اپنے ملک میں بھی بوجھ نہیں بنیں گے، وہ اپنے ملک میں بھی کچھ نہ کچھ شروعات کر سکتے ہیں۔ وہ پھر پالیسیاں ہوتی ہے گورنمنٹ کے۔ میں تو چاہوں گا کہ اگر ہم اس طرح ہو، چائنا کا مثال آپ لیجئے، تو اگر ہم ان کے لیے کچھ اسمال انڈسٹریز کا وہ اگر قائم کریں تو اگر ان کے پاس سکل ایک دفعہ آ جائے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنا سیٹ اپ چلائیں گے، اپنا بزنس چلائیں گے۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم نظر انداز کر بھی رہے ہیں اور اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے۔ بالکل، جیسے کہ وسیم صاحب آپ نے اسکلڈ کی بات کی، کیا ہم سنجیدہ ہے کہ اپنی 60% آبادی جو ہے ان کو اسکل بنائیں گے، یا اور کیا یہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اسی حوالے سے خود بھی سنجیدہ ہے؟ میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، جب تک آپ ان کو سہولیات دے دیں، آپ ان کو ادارے بنا کے دے دیں، آپ ان کو وہ دے دیں تو وہ ظاہر ہے مطلب ایک پورشن تو آ جائے گا نا، اسی ادارے میں وہ داخلہ بھی لیں گے، اسی ادارے میں وہ پریکٹیکل کام بھی کریں گے۔ اب ادارے میں داخلے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ وہ جو ہے روایتی تعلیم جو ہے وہ تو ہم حاصل کرتے ہیں، مطلب وہ بھی سارے نہیں حاصل کرتے لیکن کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک مطلب یہ سوال بن رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا وہ اس سے ہم کچھ بنا بھی سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس سے کچھ اہلیت آ جاتی ہے کہ ہم کچھ کریں اس کے اوپر؟
تو یہ ایک بحث ہے، اس کے اوپر بھی پروگرام کے آنے والے حصے میں بات کریں گے، لیکن یہاں تک میں کہوں کہ جو اگر ہم ادارے بنائیں، اگر حکومت ادارے بنا کے دے دیں تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے مطلب ان میں جانا ہوگا، ان میں سکلز اپنا وہ ڈیولپ کریں گے، وہ لیں گے، سکل حاصل کریں گے، لیکن بشرط یہ ہے کہ ان کو وہ ملے۔ اب ظاہر ہے سٹیز میں ہے یہ اپرچونٹیز، لیکن ہمارے جو وہ ہے رورل ایریاز میں تھوڑا سا وہ اس کی کمی ہے، پھر اس کے اوپر خرچ آتا ہے، بندہ جب موو کرے ٹورڈ سٹی تو سٹی میں پھر اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ہاسٹل کا اور یہ اور وہ تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایک نارمل فیملی کے لیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو باہر کسی سٹی میں اور اس میں وہ کر لیں۔ لیکن یہ بھی ہے سٹیز میں بھی ہمارے پاس وہ یہ جو سکل کے ادارے ہیں، سکل ڈیولپمنٹ جو سینٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میرا خیال ہے، اور اس میں شاید یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی ہے، جس طرح ہمارے ریسرچ لیبز میں ریسرچ ہوتا نہیں ہے، لیبز ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ میٹیریل نہیں ہوتے جس کے اوپر ریسرچ کیا جا سکے۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ پھر انہی ٹیکنیکل اداروں میں بھی پھر میرا خیال ہے کہ اسی طرح وہ نہیں ہوگا جس میں وہ پریکٹیکل کام کر سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پریکٹیکل کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک۔ وسیم صاحب، اگر ہم ابھی اسکل کی بھی بات کریں، اگر نوجوانوں کو نسل کو پھر روزگار مہیا نہ ہو تو کیا وہ غلط سرگرمیوں کے لیے ولریبل ہو جائیں گے؟ وہ بالکل یہ ہمارے میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پروگرام کا تھیم جو ہے جو وہ ہے، اس سے بالکل یہ ریلیونٹ ہے یہ کویسچن بذات خود۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں باہر کے تنظیمیں، باہر کے وہ، تو وہ یہ جو ولنریبل ہے یا ولنریبلٹی جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ان کو جب اب ظاہر ہے ایک بندہ ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ اس نے کچھ مطلب اگر فرض کریں ایک گاؤں میں ایک بندے کا دکان ہے اور وہ دکان اس کا ہے یہ بجلی اور فٹنگ اور اس کا ساز و سامان کا، تو وہ ظاہر ہے وہ اس کے پاس فری ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو یہاں پہ اس نے ٹھیکہ لیا ہے، وہاں پہ اس نے لیا ہے، اس کے لیے وہ سامان بھی، لیبر بھی، اور خود بھی جاتا ہے اپنا سکل جو ہے نا وہ استعمال کر کے فٹنگ وغیرہ کرتا ہے یا اس طرح۔ اور تو یا سولر پرس کرے، ایک اب سولر سسٹم جو آیا ہے لوگوں نے اس سے کافی روزگار وابستہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے سیکھا ہے سولر سسٹم انسٹالیشن، تو اس کے لیے وہ دکان بھی کھولتے ہیں، دکان پہ سرمایہ بھی آ جاتا ہے، اس کے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے، اس سے وہ جاب بھی دیتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بندہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، گاؤں میں، اور پھر جا کے کسی دکان پر بیٹھتا ہے تو اس کو آسانی سے راغب کیا جاتا ہے کسی بھی سوچ کی جانب۔ اگر آپ اس کو انتہا پسندانہ سوچ کی طرف جانب وہ کر رہے ہو تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہی از فری۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ان کو جو اپنی یوتھ ہے اس کو سکلز وغیرہ یہ دے دیں تو ظاہر ہے وہ پھر اپنے لیے بھی انیشیٹ کر سکتا ہے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ دکان اور اسی طرح کو چھوٹا موٹا کاروبار وہ شروع کر سکتا ہے، جب تک اس کو سکل اس کے پاس ہو۔ لیکن جب تک نہ ہو تو وہ پھر بڑی آسانی سے، اب اسی طرح ہم نے جو ہمیں یہ بھی ایک وہ تعویل لوگ دیتے ہیں کہ یار یہ جو اکثر داعش وغیرہ اور اس طرح جیسے تنظیمیں میں وہ جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں وہ تو زیادہ تر اکثر ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، تو وہ ہائیلی کوالیفائڈ وہی ہوتے ہیں، ماسٹر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ماسٹر ڈگری کا کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ایک بندہ اردو میں ماسٹر کرے، فلاسفی میں ماسٹر کرے، جیوگرافی میں ماسٹر کرے، تو وہ اس کا یوز کیا ہوتا ہے، ڈیلی لائف میں اس کا یوز کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے اب اس کی جانب ہم نے مطلب توجہ دینی ہے کہ بھائی اپنا جو بڑا سیگمنٹ ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ اگر پازیٹیولی اس کو استعمال کریں تو یہ ایک ملک کے لیے یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ ایک طرف آپ لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہو، ہنر بھی دیتے ہو، اور دوسری طرف لوگوں کو اس کا وہ پریونشن بھی کرتے ہو تاکہ آپ کے لوگ، آپ کی آبادی مس یوز نہ ہو۔ اس کا لفظ میرا خیال ہے کہ مس یوز ٹھیک رہے گا، کہ وہ پھر باہر کی تنظیمیں آ جاتی ہیں، باہر کی ایجنسیز وغیرہ، اور وہ ہم کہتے ہیں یار یہ ان کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے اور یہ اور وہ۔ اور دیکھیں ہمارے بدقسمتی سے ہمارا جو قبائلی اضلاع ہے اس میں یہ ولنریبلٹی زیادہ ہے،
بدقسمتی سے ہمارے بلوچستان میں یہ ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں, کیوں چڑھتے ہیں, کس وجہ سے, وہ وجوہات کیا ہے, وہ کیوں ہم اس کو پریونٹ نہیں کرتے. زیادہ تر سر میں آپ کی بات یہاں پر کاٹ رہی ہوں وسیم صاحب, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جنوبی اضلاع کے سائڈ لے لے, بلوچستان لے لے, لکی مروت لے لے, کرک لے لے, وزیرستان لے لے, کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے یہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے, لوگوں کو شعور نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کچھ لوگ کا یہ بھی ہے کہ ہر 5 میں سے جو ہے وہ 4 جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے, اگر اس سائڈ کو توڑا لے لیں. تو یہ اس سائڈ پہ غلط ہاتھوں میں پھر کیوں جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ ایجوکیشن تو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید وہ پھر وہ والا ایجوکیشن نہیں ہوگا جو 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 ایجوکیشن کا مطلب ہے, جو تعلیم کا مطلب ہے, بلکہ یہ بھی ایک کوسچن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار جو ایک بندہ تعلیم یافتہ ہو کے بھی اگر وہ تعلیم یافتہ نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہے. سر ہمارا جو موضوع ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہے کہ آج کل جو نوجوان نسل کو کی کیا ترجیحات ہے, ان کو کیا مشکلات جو ہے وہ درپیش ہے. آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کے جو ہے وائس چانسلر ہے, تو سر یہ اگر دیکھا جائے تو ہماری تعلیمی درسگاہ جو ہے بالخصوص یونیورسٹیز میں اب بہت سی ڈگریز جو ہے یا فیلڈ جو ہے اس میں ایڈمیشنز کم ہو گئے. جیسے کہ اگر ہم انجینئرنگ کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ اپنی خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. بینگ اے وائس چانسلر اور اکیڈمیشین, ہر جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جس میں کالجز بھی یونیورسٹیز بھی, اس کا بنیادی کام اچھی کردار سازی کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ کردار کے ساتھ ساتھ ان کو وہ اسکل اور ہنر دینا ہے جو مارکیٹ میں اس کے کام آ سکے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو یونیورسٹیز میں یا کالج میں جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ عام طور پہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اب وہ ادارے ترقی کرے گا جس نے اپنے جو کریکولا ہے اس کو مارکیٹ اورینٹڈ بنایا ہو. مثلا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی, سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ فیلڈ میں بہت زیادہ اس میں جابس بھی ہے. تو ہم نے اپنے ایگریکلچر یونیورسٹی میں ان ڈسپلن پہ زیادہ اب زور دیا ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے روایتی جو مضامین پڑھائے جاتے تھے تو اس میں آج کل وہ جابس کی اپرچونٹی نہیں ہے. لیکن یونیورسٹی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ایک ڈگری کی وہ تما دیں اور اس کی جو باقی کردار سازی اس میں اپنا کردار ادا نہ کر سکیں. ویسے ڈاکٹر صاحب تعلیم یافتہ تو ہو کے نکلتے ہیں, یعنی تعلیم اس نے حاصل کی ہوتی ہے, لیکن جب اس کے ساتھ بیٹھا جائے, اس کو دیکھا جائے تو پھر بندے کو لگتا ہے کہ یار اس تعلیم میں جو اس نے حاصل کیا ہے شاید اس میں مسئلہ ہے, کریکولم میں مسئلہ ہے, یا اس کی کردار سازی میں مسئلہ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس میں ادارے کا رول بھی ہے, استاد کا رول بھی ہے, اور والدین کا رول بھی ہے, اور معاشرے کا رول بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری استاد کی ہے. میں بحیثیت استاد اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور ہمارے جو نوجوان ہیں اس کے ہم نے ایسے کردار سازی نہیں کی کہ وہ ایک اچھا انسان معاشرے میں جا کے اپنا رول ادا کرے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پہ بھی توجہ دے دیں. جی جی. اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ ڈگریز اور ڈویژنز اور گولڈ میڈل اور جی پی اے پہ زور دیا جاتا ہے, لیکن اچھے ادارے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی پہ بھی توجہ دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں یہ ہارورڈ, MIT اور یہ جو اور اچھے ادارے ہیں وہ ایک برانڈ ہے.
وہاں بھی تعلیم دی جاتی ہے اور یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ایک سوال وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ پہ جو توجہ دی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے انفارچونیٹ. جی اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے، وہ خاص کر یونیورسٹی کے سطح کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور آپ بہت ریلیونٹ بندے ہیں کہ اس کا جواب دے دیں. ہماری یونیورسٹیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ریسرچ کام جو ہے یہ بہت مطلب یہ نہ ہونے کا برابر ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، گورنمنٹ فائنانس نہیں کرتا، یا ہمارے جو لیبز وغیرہ ہے اس میں کچھ سامان کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یا ہم ویسے ریسرچ کا شوق نہیں رکھتے؟ یونیورسٹیز کا جو بنیادی کام ہے وہ دو طرح کے، ایک تو ایک ٹرین مین پاور وہ بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا جو کام ہے وہ ریسرچ ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ ہم زیادہ تھیوریٹیکل اس پہ زیادہ توجہ دیتے، ریسرچ پہ کم توجہ دیتے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو ریسرچ کے لیے جو فنڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو بڑی یونیورسٹیز ہے جس میں پشاور یونیورسٹی، ایگریکلچر، انجینئرنگ، گومل، تو ہم تو تنخواہوں کے لیے خوارزار ہوتے، منت کرتے. تو جس انسٹیٹیوشن کے پاس تنخواہ ہی نہ ہو اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تو ریسرچ کیا کرے گا؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے فائنینشل کا. لیکن فائنینشل کے ساتھ ساتھ ہم لیتھارجک بھی ہے، جو اویلیبل ریسورسز ہے اس سے ہم کام نہیں لیتے اور ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. ایک نہ حکومت پہ ہم ڈال سکتے نہ یونیورسٹی پہ ڈال سکتے. یہ تب ہوگا جب یونیورسٹی فنڈ کرے گی اور یونیورسٹی میں جو ٹیچرز ہے، جو ریسرچر ہے، وہ اس کو برقرار لا کے ایک اچھا ریسرچ کرے. بہت بہت شکریہ جہاں صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ وسیم صاحب ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے تھے، نوجوانوں کی ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے کہ ہمارے علاقوں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، نوجوان پڑھے لکھے، ہر 5 میں سے جو 4 ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط ہاتھوں میں جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی صحیح فرمایا کہ ایک تو ہمارا چوائس جو حکم ہم کرتے ہیں وہ مارکیٹ اورینٹڈ نہیں ہے. مطلب ہم جس سبجیکٹ میں آگے پڑھ رہے ہیں تو وہ سبجیکٹ کا مطلب اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، تو پھر ہم ویسے گنتی کے لحاظ سے تو ہم پورا کرتے ہیں کہ میں نے 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن کس چیز میں کر لی ہے، کس فیلڈ میں کر لی ہے. اچھا کبھی سوچا ہے کہ اس فیلڈ کا آگے مستقبل کیا ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو پہلے سے میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ 16 سال لگائے اس میں، کہ پہلے سے یہ کر لیں کہ میں نے یہ پڑھ کے پھر یہ ہونا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب نے یہ کچھ اشاروں میں جواب دے دیا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو کے بھی اس کے کردار سازی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور وہ بحیثیت معاشرہ بھی ہم اگر کر لیں، جتنا جلدی ہے قبول کر لیں تو اچھا رہے گا. کیونکہ پہلے ایک استاد ہوتا تھا، اب نہیں پتا کہ کیوں یہ اتنا کمزور ہو گیا. یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی کمزور ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ شاید اس میں استاد کا بھی مسئلہ ہے، اس میں شاگرد تو ویسے بھی یہ استاد بھی اسی معاشرے سے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے بھی اسی معاشرے سے استاد ہوتا تھا، لیکن استاد کا تھوڑا سا وہ تھا بہت زیادہ. ہم نے مثالیں سنی ہے کہ ریاست سوات میں جب کوئی استاد آتا تھا سوات میں پڑھائی کے لیے، تو ہم نے سنا ہے کہ وہ والی سوات جو ہیں وہ ان کو ٹھہراتے تھے اپنے مہمان خانے میں 1-2 ہفتے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ وہ اس کے اٹک بیٹک اور یہ اس کا مطلب طرز انداز وہ دیکھ لیں. تو اگر وہ اس نے پاس کیا تو وہ جا کے پڑھائے گا، اگر نہیں پاس کیا تو اس کو پھر وہ بھی یہ بھی سجیسٹ کر دیتا. والی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس کو یہ سجیسٹ کر دیتا کہ آپ کے لیے فلاں نوکری اچھی رہے گی. تو یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ مطلب تھوڑا زیادہ حساس تھے اس حوالے سے.
آج کل جس طرح سے کہ اسٹوڈنٹ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, بالکل جیسے کہ نیوز میں بھی بہت سارے ایسے آ جاتے ہیں, ادارے بھی بنے ہیں بہت ساری یونیورسٹی ہمارے جو جب ہم پڑھ رہے تھے تو اسی ٹائم صرف 2 یونیورسٹیز تھی, ایک پشاور یونیورسٹی آف پشاور تھی اور ایک گومل یونیورسٹی تھی. اب آپ دیکھ لیں ہر سٹی کے اندر یونیورسٹی ہے, لیکن ہم پتہ نہیں کہ پڑھنے والے, پڑھانے والے اور جو پڑھایا جاتا ہے ان تینوں میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا, جیسے کہ پڑھنے والے, پڑھانے والے اور جو پڑھایا جاتا ہے وہ ان تینوں میں مسئلہ ہے. شاید اس ان تینوں میں ہے, کیونکہ اب اگر ہم اس کو دیکھیں, میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ یہ ایجوکیشنسٹ ہیں اصل میں, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ اب ہمارے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم سکلز کے اوپر چلے جائیں. مطلب شارٹ کورسز ہو, ڈپلوما ہو, 6 مہینے کا ڈپلوما ہو, سرٹیفکیٹ ہو میرے پاس, لیکن یہ ہے کہ مجھے کچھ تو آتا ہونا. اب اگر میں انجینئرنگ کی ڈگری لے لوں اور میں الیکٹریکل انجینئر بن جاؤں, BS ان الیکٹریکل انجینئر, اور میں ایک بلب گھر میں چینج نہیں کر سکتا, یا ایک واش روم تک کی بجلی خراب ہو اور میں وہ ٹھیک نہیں کر سکتا, تو مجھے لوگ کہیں گے کہ یار آپ نے انجینئر بنے ہو اور 4 سال آپ نے ادھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھا ہے, اور آپ ایک بلب چینج نہیں کر سکتے, یا اس میں کوئی خرابی آئی ہے, فالٹ آئی ہے, تو وہ آپ دور نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا. اسی طرح یہ جو ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں اور یوتھ امن کے حوالے سے اگر اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا ہے. انویسٹمنٹ ان اے سینس کہ ان کو ہم نے کچھ سکھانا ہے تاکہ وہ کچھ کر لے, وہ ایک دفعہ اسی لائن میں آ جائے کہ ایک بندے کا وہ ٹیلٹ یا جھکاؤ یا اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, وہ آپ اس کو سکھاؤ, وہ پھر خود بخود جائے گا آگے, نئے ایونیوز وہ ڈھونڈے گا اپنے ہی فیلڈ میں. تو بجائے اس کے کہ وہ فیلڈ یا وہ اس کو آپ پکڑے اور کالر سے پکڑے اور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میں اسلامیات کرے گا, تو یہ میں اسلامیات کر کے وہ پھر وہ سڑک چاپ ہوگا. مطلب کیا کہتے ہیں کہ والدین کی یہاں پر وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ بچے کچھ کرنا چاہتے کسی اور فیلڈ میں جاتے ہیں, لیکن وہ ایک میرا خیال ہے سب کی ذمہ داری بنتی ہے, اسٹیٹ کی بھی, حکومت کی بھی, والدین کی بھی, سب کی, ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کی بھی. یہ بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک ریشنل اور اس کے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آنا ہوگا, اور یہ کہہ دیں, یہ ایجوکیشنسٹ کہہ دیں کہ بھائی یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یا یہ جو لڑکے پڑھ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا آگے 10 سال بعد 20 سال بعد پھر کیا ہوگا, سچویشن کیا ہوگا. اوپر سے ہم آئی ٹی کو دیکھ رہے ہیں, وہ روزانہ کے حساب سے اس میں انوویشن آ جاتا ہے. اے آئی کا دور ہے, کل عالیہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, کل عالیہ ادھر اے آئی سے بنی ہوگی اور پروگرام کر رہی ہوگی. اس حوالے سے وسیم صاحب ایک کوشچن ہے کہ ٹیکنالوجی کے الغار میں نوجوانوں کو جو وہ فرصت ملتی ہے کہ وہ امن, تعمیر, ترقی و اصلاح کے بارے میں سوچے, یا نہیں اس ٹیکنالوجی کے الغار کی وجہ سے وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کمزور کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بتا دے تھوڑا بہت. میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی کا یہ الغار, آپ نے بڑا اچھا صحیح لفظ استعمال کیا, اس کے ہوتے ہوئے یا اس میں, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ملے. ہمیں سے مطلب ہے ہم بھی یوز کر رہے ہیں بالکل سب چیزوں کو, ایک سے فارغ ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر چلے جاتے ہیں, دوسرے سے فارغ ہو کے تیسرے میں کے اندر جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جس تیزی کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی ہماری طرف بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ نزدیک ہوگا کہ ہم اس کو کوئی ایلین کی طرح ہم دیکھ لیں ان چیزوں کو کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ بھائی یہ آئے گا اور یہ ہمارے ساتھ یہ مطلب یہ ہونے والا ہے. تو لیکن ویسے اگر ہم مینٹلی تیار ہو اور کچھ کرنا مطلب کرے نا, تو اس کی تیاری کا کیا ہے, وہ تو پھر انتظار کر رہے ہیں, تیاری نہیں ہے انتظار ہے. ایگزیکٹلی جیسے کہ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کو لے لیں, لوگ جو ہے اس کو دڑا دڑ استعمال کر رہے ہیں. جیسے کہ اگر ہم لوگ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, یا ایک دوسرے کا وہ سہارا بنے ہوتے تھے, اب ہم چیٹ جی پی ٹی کے پاس جا کے اپنے کویشچن ادھر چھوڑ دیتے کہ ہم نے فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے یا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کا حل بتا دیں. کیا یہ نقصان دہ ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے
یہ کہ پہلے ہم بکس کو لے کے وہ پڑھتے ہوتے تھے, دیکھتے ہوتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, مطلب اپنا ذہن استعمال کرتے ہوتے تھے, تو کیا اس سے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ کوئی اثر پڑے گا اس چیزوں سے؟ بالکل میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پڑے گا. اب اس کی بھی دو وہ ہے, وہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے اثرات اور اس کے اوپر. تو اگر آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کریں اے آئی کو یا جو بھی ہے پلیٹ فارم ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ٹھیک رہے گا. لیکن اگر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہی ہیں جس سے ہم ڈر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایز اے ریفرنس آپ یہ دے نہیں سکتے, ایز اے ریفرنس آپ کسی اور چیز کے لیے وہ تلاش کرنے کا وہ بھی نہیں کرتے, جستجو بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ بس اے آئی کو دے دوں گا اور وہ مجھے سیدھا سادہ وہ تیار فارمیٹ دے دے گا, تو ایز اے ریفرنس میں پھر کیا استعمال کروں گا. اس میں اگر آپ کسی چیز کو وہ کر دیتے تو آپ کو ایک ریلیونٹ اس کے اوپر رائٹ اپ مل جاتا, آپ کو بک مل جاتا, وہ بک آپ فردر مزید پڑھتے تو ظاہر ہے وہ اس سے آپ کو اور بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی. لیکن اگر آپ کو ریڈی میڈ تیار ایک چیز ملتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس میں. وسیم صاحب, اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے تعلیمی نظام کو, ہماری یونیورسٹیز جیسے ہوئے کالجز ہو گئے, تو وہاں پر ہم جس فیلڈ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سے فیلڈ میں جانا ہے, کون سے فیلڈ کا اسکوپ ہے وہاں پہ جانا ہے. لیکن اگر ہم زیادہ تر دیکھ لیں تو یہاں پہ زیادہ تر فیلڈ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے, کوئی بھی نہیں جا رہا. ہاں یہ ہم جو ہے نا ہم بلائنڈ جا رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. فرض کریں ایک بچہ ہے اور اس کا مطلب وہ جنون کی حد تک کرکٹ کے ساتھ اس کا شوق ہے, تو سب سے پہلے میں اس کو بتاؤں گا کہ بیٹے اس کے لیے آپ نے بہت بڑی سٹی جانا ہوگا, وہاں پہ آپ نے کوچنگ اکیڈمی اور وہ جوائن کرنا ہوگا, اس کے اخراجات ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی ایک وہ ہے کہ بھائی آپ کا کوئی بندہ ہونا چاہیے ادھر پی سی بی میں یا جو بھی ہے اس میں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا پش کرے یا سفارش چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اصل میں کہ میں اگر میں نے فٹ بالر بننا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کدھر جانا ہے, میں نے ٹریننگ کہاں سے لینی ہے, اور پھر میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ ہم سب مطلب دور سے دیکھتے ہیں, ایک دھندلا سا پکچر آ جاتا ہے, یار میں نے تو ویسے فٹ بال کے ساتھ تو میرا شوق ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے جانا کس طرح ہے فٹ بال کے اس میں. تو یہ ایونیوز جو ہے, یہ راستے جو ہے, یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. مطلب ہمیں مطلب ہمارے بچوں کو نا, اب ہمارا تو ٹائم میرا خیال ہے کہ وہ ہو گیا ہے. البتہ ہر ایک اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اگر ایک بچہ اپنے والد صاحب سے موجودہ ٹائم میں پوچھ لے کہ میں نے سائیکلسٹ بننا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, تو باپ کو بھی خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہونی چاہیے, مطلب لرننگ سینٹرز بھی ہونے چاہیے, اکیڈمیز بھی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے پھر یہ نہ ہو کہ اب ہماری جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی, وہ جب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ جو سٹاف ہے یونیورسٹی کا, ایگریکلچر یونیورسٹی ایک زمانے میں یہ ٹاپ پہ, لیکن اگر آج وہ وی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس امپلائیز کی سیلریز کا وہ نہیں ہے, تو یونیورسٹیز کا یہ حال ہے, تو ہم وہ کوچنگ اکیڈمیز اور اس کے لیے پھر کیا کریں گے. تو یہ ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر بھی ہم, میرا خیال ہے کہ وہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا ہے کہ ایک بہت بڑی سیگمنٹ کو کہیں ہم نظر انداز تو نہیں کر رہے ہیں, اور نظر انداز کی تعریف کیا ہے. جی جی بالکل. وسیم صاحب, جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے ملک کے نوجوانوں کی بات کی, تو باہر کے ممالک اور پاکستان کے نوجوانوں کا اگر اس کے ساتھ میں تھوڑا سا لنک کر لوں, آپ میرا خیال ہے بریک کی طرف جائیں گے, لیکن اس کو میں ذرا صرف کنٹینیو کر لوں کہ ایک کبھی ہم کہہ رہے تھے خیبر پختونخوا میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ان کی وہ جو ٹاپ ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہر تحصیل کے لیول کے اوپر گراؤنڈ بنے گا, اور یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ خان صاحب کا ویژن ہے. اب خان صاحب کا ویژن کدھر گیا؟ 13 سال ہو گئے ہیں صوبے میں حکومت چل رہی ہے, اور ویژن کا کیا بنا؟ آپ کسی کو پتا ہے کہ کتنے تحصیلوں کے اوپر ہم نے پلے گراؤنڈز دیے ہیں بچوں کو؟ ایگزیکٹلی, اسی حوالے سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی مشکلات ان کی ترجیحات کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں انچارج یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر ایگریکلچر ڈاکٹر انور علی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا. سر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ نوجوان نسل کی ترجیحات اور ان کو جو آج کل مشکلات درپیش ہے اس حوالے سے ہے. تو انور صاحب یہ بتائیے گا یہ جو 60% نوجوان کی ہم آج کل بات کر رہے ہیں یہ ہے کہاں پر؟ کچھ سالوں میں انتہائی برین ڈرین ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ عالیہ صاحبہ بات دراصل ایسی ہے کہ اگر آپ جو نا ہماری یوتھ کی بات کر رہے ہو یا پاکستانی یوتھ کی بات کر رہے ہو یا انٹرنیشنل یوتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو اگر میں صرف خیبر پختونخوا کی بات کروں, چونکہ میں یہاں پر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا ڈائریکٹر ہوں اور پچھلے 8 سالوں سے میں اسٹوڈنٹ کو ڈیل کر رہا ہوں, ینگسٹر کو ڈیل کر رہا ہوں, تو ایک بات جو آپ مان لو گے کہ آلمائٹی اللہ نے جو یہ پاکستان کو پھر خیبر پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے کوئی 35 کے قریب ہے, اور اس میں 17.5 کوئی 50% کے قریب جو ہے یوتھ جو ہے وہ ہماری پاپولیشن میں 50 سے مور دین 50% یہ ہماری یوتھ ہے. اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے چیلنجز جو اگر آپ دیکھ لو تو چیلنجز ہمیشہ کسی بھی نیشن کے جناب وہ بیس کرتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اب ہم جو بچوں کو دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو ینگسٹر ہے ان کا پہلا مسئلہ جو نا وہ ہے کہ آپ اس کو جو نا ایک ایسا ماحول دو جس میں وہ کچھ سیکھ سکے. جب کچھ سیکھے گا تو پھر اس کو جو نا دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہوگا جس کے لیے وہ بڑا چیلنج کہ اس کو ایسا روزگار ملے جہاں پہ وہ اپنے تمام جو ٹیکنالوجیز, جو ٹریننگز اور جو بھی ہنرز ہیں وہ اس نے اس کو اپلائی کرنا چاہے گا. آخر میں جو اس کی جو کوالٹی ہوگی وہ اس بات پہ بیس کری کہ کیا وہ جو ایک انوائرمنٹ ہے اس جو چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ہے کیا وہ اس میں جو نا ایک مقام بنا سکتا ہے محنت کے ذریعے اور چیزوں کو سیکھنے کے ذریعے. اگر میں تھوڑا سا ہٹوں نہیں اور اپنے ٹاپک ہی میں رہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت جو نا جاپان, پھر آپ کے پاس ساؤتھ کوریا, پھر آپ کے پاس پورا یورپ میں اٹلی, اسپین, اور پھر آپ کے پاس جو ہے نا رشیا, اور پھر یہاں پہ کچھ اور ممالک کو لے کے یہ سب جو نا یہ اس وقت رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس نوجوان لوگ نہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجیز بھی ہیں, ان پہ سب کچھ ہے. اور ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ چائنا جہاں پہ ایک بچے کے دیکھے ایک بچہ ہوگا دوسرا بچہ, اب انہوں نے 3 بچوں کے لیے انسینٹیوز دینا شروع کر دیا. تو آلمائٹی اللہ نے جو نا آپ کو جو کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک نوجوانوں کی ایک بہت اچھی تعداد ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا شکر ہے کہ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ صحت مند بھی ہیں, وہ کام کرنے والے بھی ہیں, اور وہ جو نا بڑے ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں. مسئلہ یہاں سے جو نا جب یہ اتنے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں, اور اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ جو نا بچوں کو دیکھو تو آگے بچے جو نا جس کو ہم ٹینیجر کہتے ہیں 11, 13, 14 یہ 19 تک, یہ جو ٹائم ہے اس میں اگر آپ دیکھو گے تو آگے بچے جو نا میٹرک بھی پاس کرتے ہیں, پھر ایف ایس سی بھی پاس کرتے ہیں, اور یہ میٹرک اور ایف ایس سی میں جتنا وہ محنت کرتے ہیں یہ جو نا میرے خیال سے ایز اے پروفیسر میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھو گے اب بھی جو نا جو ٹاپ کی یونیورسل ایگزام ہے اس میں پاکستانی لوگ ٹاپ کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل جو نا جتنے بھی آئی پوشن کے سسٹم ہے اس میں پاکستانی اور اسپیشلی جو ہے نا ہمارا جو ایریا اس میں اسٹوڈنٹ بڑے آگے جا رہے ہیں. اب پہلا جو سیٹ بیک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو نا اس نے میٹرک کر لیا یا ایف ایس سی کر لیا تو اب جو نا اس کو ایک اچھی یونیورسٹی میں جو چاہے وہ میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, ایگریکلچر ہے, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے, فارمیسی ہے, اس میں داخلہ ملے. اگر آپ جب وہ یہاں پہ اگر آپ ناراض نہ ہو, میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں کہ جب وہ بچہ فار ایگزامپل میڈیکل میں ہے یا انجینئرنگ میں ہے اس کو داخلہ نہیں ملتا کیونکہ اس کے پرسنٹیج کم ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک 15, 20, 25% بلو اسٹوڈنٹ اس لیے ایڈمیشن لے لیتا ہے کہ اس کے والد صاحب کے پاس, اس کے جو فیملی کے پاس پیسے ہیں
اور وہ سیلف فائنانس میں آ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک بڑا ہی جو نا اس کو شوق ملتا ہے. اب ہم جو اسکول میں جو کالج میں پڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یار مجھے تو ایڈمیشن اس لیے نہیں ملا کہ مجھ سے کمزور لوگ یہ چلے گئے کہ وہاں پہ ان کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو یہ سیٹ بیک جو نا اس کو اندر سے ایک تھوڑا سا جو نا چیلنجنگ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کر سکنا چاہتا جو بچے جو نا سن کے جو نا کچھ لوگ خفا ہوں, لیکن یہاں پہ پہلی جنگ اندر سے شروع ہو جاتی ہے. پھر جب آپ دیکھیں گے پچھلے 10, 12, 13 سال میں یونیورسٹیوں میں اور اچھے کالجوں میں فیسیں جو ہے نا وہ 500, 600, 1000% بڑھ گئی ہیں. بالکل. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو فیس 2100 روپے تھی, اور آج میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کی فیس ہے 67,000 روپیز. یہ اوپن میرٹ کی بات کرو, یہ سیلف فائنانس کی بات نہیں کرو. سو 67,000 جو نا, تو آپ مجھے بتائیں اس بچے کے جو وہ سوچ رہا ہے اب وہ ڈاکٹر صاحب جو میرٹ ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اس کے والد صاحب کو بھی پھر چوائس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایٹ اے ٹائم وہ 2-3 بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. وہ اس میں پھر ترجیحات مطلب ترجیحاً ایک جو زیادہ قابل ہے وہ اس کے اوپر انویسٹ کرے گا, باقی تو ان کو کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا سستے والے کسی جگہ سے لے لے, کوئی ڈگری لے لے, سرٹیفکیٹ لے وسیم لے. صاحب آپ کی بات جو نا بالکل زبردست ہے, لیکن چونکہ میں اس وقت آپ نے مجھے جو بتایا کہ میں نے صرف نوجوان پہ بات کرنی ہے, تو میں بالکل نوجوان کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہ نوجوان جو ابھی اس سوچ میں ہے کہ میں نے تو بہت کچھ کرنا ہے, میں نے تو اس وطن کی خدمت کرنی ہے, میں نے یہاں پہ ایسا بیہیو کرنا ہے کہ جو میرے اوپر ایک چاپ لگے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ لڑ رہا ہے, یہ جو ہے نا اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس کو جو ہے نا اپنا حق مانگنے کی تمیز نہیں ہے. تو یہ سب باتیں جب اس کے پاس ہوں گی تو وہ بہت کانشیس ہے. ایک پوائنٹ شاید میں ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ ایک تو یونیورسٹیز میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی مطلب ہے کریکولم, اور اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. دوسرا وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارا یہ شعبہ جو ہے یہ بہت زیادہ مطلب یا تو زیادہ توجہ طلب ہے, اس میں لوگ جانا نہیں چاہتے, یا وجہ کیا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ خواہ کوئی یونیورسٹی میں 4 سال گزار کے کوئی ڈگری لے لے, سرٹیفکیٹ لے لے, لیکن اتنا تو ہو کہ اس کا سکل ڈیولپ ہو. اگر ایک بندہ, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ایک بندہ BS الیکٹریکل کا 4 سال کا وہ ڈگری وہ حاصل کر لے, لیکن وہ گھر میں بجلی میں جب فالٹ آ جاتا ہے وہ اس کو دور نہیں کر سکتا, تو اس کے انجینئرنگ کا کیا فائدہ پھر؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, ایک آپ کے پاس جو نیوز ہے, اخبار ہے, وہاں پہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ ایک اور ایسپیکٹ ہے. جو ریالٹی ہے وہ الگ چیز ہے. آپ دیکھ لو پچھلے کچھ سالوں سے ایک میڈیکل کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی پروفیشنز ہیں جو ریگولر ڈگریز ہیں ان میں اسٹوڈنٹ نے داخلہ لینا چھوڑ دیا ہے. اس کے مقابلے میں ٹیکنیکل جو نالج ہے, ٹیکنیکل جو نو ہو ہے, ٹیکنیکل جو ڈپلوماز ہیں اس میں ایڈمیشن زیادہ ہوتا جا رہا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بچے جو ہے نا ابھی ڈگریوں کے ساتھ جو ہے نا ٹیکنالوجی بھی سیکھ رہے ہیں. سو اگر آپ تھوڑا سا ای کامرس کے بارے میں آپ کو علم ہے, ای کامرس میں ہمارے بچے بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھو گے کہ ہمارے پاس بچے جو ہے نا انہوں نے ڈیری فارمنگ پہ چلے گئے ہیں, اور پھر آپ نے دیکھو گے کہ لوگوں نے گاڑیوں کے ورکشاپ یا کچھ ایسی چیزیں اپنے سائڈ بزنس کرنا شروع کر دی ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے مجھے کہا کہ سر, میں نے اس سے کہا کہ تم ہمیں بتاؤ کہ یہ ای کامرس پہ کیا کر رہے ہو, کس طرح. تو جب اس نے پوری بات بتائی تو آخر میں اس نے کہا کہ سر میں تو روز ہر مہینے 3 سے 5 لاکھ روپے کما لیتا ہوں. اور یہ بچہ جو سر یہ اس کا انفرادی ٹیلنٹ ہے, جو وہ انفرادی ٹیلنٹ, یس آف کورس یہ انفرادی ہے, لیکن یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایکچولی کسی نے کہیں سے ٹیکنالوجی سیکھی ہے, چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہے یا کوئی جو ہے نا ایک ہوم بیسڈ انسٹیٹیوٹ ہے, یا جو جس کو ہم ٹیوشن سینٹر کہتے ہیں, یا آپس کی جو باتیں ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یونیورسٹی سے ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن لے لو. ٹیکنیکل ایجوکیشن تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہو, اس میں تو کوئی سرٹیفکیٹ کی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ کام آتا ہے, آپ کہتے ہو ہاں مجھے کام آتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ ڈگری ضرورت ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ جاب ہیں. سو بات جو نا بہت کلیئرلی ہے کہ بچے جو نا سمجھنا چاہتے ہیں, جہاں پہ پرابلم ہے وہ جو نا ہمارے جو سسٹم ہے اس نے پروڈیوس کیا ہے. آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ہمارا جو گورنمنٹ ہے اس میں دیکھ لیں کہ ہمارا جو منسٹر ہوگا
اس کی جو میٹنگز نوجوانوں کے ساتھ کتنی ہوتی ہے. یہی بات وہ بالکل سسٹم چلتا ہے اور وہ جو ہے وہ بیچارہ کام کرتا ہوگا, مجھے یہ نہیں شک کہ وہ کام نہیں کر رہا یا وہ کر رہا ہے, لیکن جو ہے جس نیچر سے میں جو پنجاب کا دیکھ رہا ہوں, خدا گواہ میں بہت ان سے امپریس ہو جاتا ہوں یار. وہ جو ہے بہت انہوں نے دیکھیں جو ہے اتنے آج تک بالکل آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یوتھ افیئرس کا منسٹر صاحب اس کی مصروفیات کیا ہے بھی کہ نہیں ہے, اس نے کب اور کہاں پر ملاقاتیں کی ہے, کب اور کہاں پر اس نے انپٹ لی ہے. یہ یوتھ سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے کچھ سجیشنز وغیرہ بھی مل جائیں گی اس کو. اور دوسری بات ہے کہ جب میں کوئی ٹیکنالوجی پہ یا کوئی جو ہے کسی پہ کوئی ٹریننگ ورکشاپ ارینج کرتا ہوں نا, تو اتنے ایشوز آ جاتے ہیں. میں یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں بہت سے لوگ اچھے بھی ہوں گے, بہت سے جو نا وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ کچھ میرے ساتھ پروفیسر ہیں, ہمارے پاس چانسلر صاحب ہیں, وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو نا ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دینی ہے. اب وہ تربیت اخلاقی بھی ہو سکتی ہے اور وہاں کے پاس جو ہے نا کوئی ٹیکنالوجی والی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم جو ہے نا بہت محدود سرکل میں کام کر رہے ہیں. کیا آپ دونوں کو معلوم ہوگا, کیا میں چائنا سے کسی ایکسپرٹ کو بلا سکتا ہوں پشاور؟ نہیں. کیا جو ہے میں کراچی سے کسی کو بلا سکتا ہوں؟ جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ آپ کسی ایک ایکسپرٹ کو کراچی سے پشاور بلوا لو, اس کو جو ہے اسٹے دے دو اور وہ یہاں پہ بچوں کو ٹریننگ دے. ایک سمپل اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ 4 سال ویسے ڈاکٹر صاحب آن دا لائٹر نوٹ, ہمارے ہاں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, بلائنڈ سا وہ ہے, دھندلا سا پکچر ہے. آج اگر ایک بچہ آپ سے پوچھے کہ میں نے کرکٹ جوائن کرنا ہے, میں پاکستان کے کرکٹ ٹیم میں جانا چاہتا ہوں, میرا سارا کچھ ادھر, توجہ بھی ادھر ہی ہے, ٹلٹ میرا سارا ادھر ہے, تو آپ ویسے کیا سجیسٹ کریں گے اس کو کہ کیا کرنا ہے پھر اس نے؟ مطلب یہ تھوڑا سا گائیڈنس اور یہ نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیے آپ نے کہا کہ لائٹر موڈ میں, میں نہیں لائٹر موڈ میں نہیں, میں سیریس موڈ میں آپ سے کہتا ہوں. میں جناب پشاور کا رہنے والا ہوں, چارسدے کا میرا علاقہ ہے, حیات آباد میں اور پشاور یونیورسٹی میں رہتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا پشاور سے لے کے یہ جو آپ کے پاس کارخانوں مارکیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ جم سے شروع کر دیں, اور آپ ذرا چارسدہ اور پھر جناب نوشہرہ اور پھر جا کے مردان تک چلے جائیں, آپ مجھے بتائیں پورے اس ایریا میں کتنے گراؤنڈز ہوں گے؟ کیا آپ مجھے بتاتے ہیں کوئی اسکواش کا جناب آپ کے پاس کوئی ایک نیشنل تو چھوڑے, ایک جناب ڈومیسٹک لیول پہ بھی کوئی کورٹ آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ کے پاس سوئمنگ کی کوئی جناب ایریا ہے؟ کیا آپ کے پاس جناب ہاکی کا کوئی گراؤنڈ ہے؟ ہاکی کا تو نیشنل لیول پہ. میں کیسے اپنے بچے سے کہوں کہ بچے تم جو ہے نا اس طرح کرو کہ تم گیم کھیلو؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ کیا آپ اپنے بچے کو یہ کہہ سکتے ہو کہ بچے آپ یہ کام کرو, اس میں آپ کی ذرا عزت ہوگی؟ ہم تو جو نا ڈسکریجنگ بات پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نا بتاتے ہیں. کیا جو نا ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ باپ بھی یہ سمجھنے لگے کہ بچہ پیسہ کمائے اور چھوٹا بچہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ میں پیسے کماؤں. میں تو MSc تک جو نا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے پیسے کمانا ہے. میرا تو ایک ہی گیم تھا کہ میں نے جو نا ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہو کے جو نا اچھے گریڈز دینے ہیں. اب جو نا BS کا اسٹوڈنٹ, میٹرک کا اسٹوڈنٹ بزنس کر رہا ہے, تو آپ انصاف کر سکو گے کہ پڑھائی کے ساتھ, اخلاقیات کے ساتھ اور اپنے پروفیشن کے ساتھ؟ نہیں. بہت بہت شکریہ انور صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی ناظرین, لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. محمد خلیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ایگزیکٹیو ممبر پروونشل یوتھ اسمبلی ہے یہ. خلیل صاحب, ابھی تک جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے یوتھ ہی کے حوالے سے کر رہے تھے. آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ مور دین 60% پاپولیشن ہماری جو ہے وہ یوتھ پر ہے.
لیکن اگر میں سوال یہ کروں کہ ہماری یوتھ جو ہے ان کو امن کے حوالے سے اگر میں کہہ دوں کہ ان کو ادراک ہے، کیونکہ یہی لوگ، یہی یوتھ ہماری پھر وہ مسلیڈ ہو کے بدامنی کا سامان بن جاتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے. ہمارا جو نوجوان ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی معاشرے کے لیے ایک بیڈ پرسن بن جاتا ہے. اس میں تھوڑے سے کچھ فٹنس انوالو ہیں جس کی وجہ سے سر ایک نوجوان غلط ہاتھوں میں چل جاتا ہے. اور اگر میں اس کی انالیسس کروں کیونکہ میں خود یوتھ ریلیٹڈ بندہ ہوں، میں خود ایک چیز سمجھ چلا رہا ہوں، تو مجھے نوجوانوں کی سائیکالوجی کا پتا ہے. پر اگر ہم ڈیٹا دیکھیں، ہم کسی بھی ریسرچ یعنی انالیسس دیکھیں تو نوجوان میکسیمم غلط ہاتھ پہ تب جاتا ہے جب اس کے پاس اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو، اکنامک فریڈم نہ ہو. اگر ایک نوجوان غربت میں ہے اور وہ جو ہے اس کے پاس اس پہ ڈیمانڈ پہ گھر کی طرف سے سوسائٹل پریشر ہے، تو وہ ایک لینینسی بن جاتی ہے اس کی جو ہے نیگیٹو سائڈ سے. along with that سر ہمارے پاس جو ہے ہم نے اپنے جو کریکولم ہے ایجوکیشنل کریکولم، ہم نے اپنا مین فوکس اس پہ رکھنا ہے. اگر ہم ایجوکیشن میں پیس کے حوالے سے قرآنی آیات، احادیث اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے پیس کے امپیکٹ آن سوسائٹی، اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا کرتا ہے، اگر ہم اس چیز کو فوکس کریں اپنے کریکولم میں اور انیشلی سے ہم اسٹوڈنٹس کو یہ چیز پورٹرے کریں، جس طرح سر آج کل ہم کلائمیٹ چینج پہ ہمارا کریکولم بڑا فوکس کر رہا ہے، تو اگر ہم اس چیز کو بھی فوکس کریں تو یقیناً لانگ رن جو ہے اس کے بڑے مثبت نتائج آئیں گے اور جو یوتھ ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائے گی انسٹیڈ آف نیگیٹو. ویسے خلیل بھائی آپ اس سے متفق ہیں؟ کیونکہ پہلے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں وہ زیادہ تر تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہو جاتی ہے. آپ یہ مانتے ہیں؟ سر وفائی بلیو کہ اگر ہم جتنی بھی اگر ترکی میں یا جہاں پہ بھی انسرجنسیز کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں یا اگر ہم دعوی کریں گے اگر دہشت گردی کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں تعلیم یافتہ لوگ نہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی یہ تنظیمیں ہیں یہ ہمارے ٹین ایجر بچوں کو جو 15 سال 14 سال 16 سال کے بچے ہیں اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ مینٹلی میچور نہیں ہوتے اور وہ ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. اچھا تو میں خلیل صاحب یہ جو آپ نے ولنریبلٹی یا جو آپ نے وہ ریزنز بتا دیے، مالی استحکام، غربت، نصاب وغیرہ، یہ سب یہ اپنے فورم سے آپ اپنی طرف سے اپنے فورم سے یوتھ اسمبلی کی جانب سے کچھ دیتے ہیں سجیشنز وغیرہ؟ جو یوتھ افیئرس کی منسٹری وغیرہ ہے ان کو آپ کچھ خط و کتابت کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ سر بہت اچھا. ہم یہاں پہ جتنے بھی ہماری یوتھ اسمبلی کے ممبرز ہیں ماشاء ہم اس کو 2010 سے رن کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا مین فوکس کسی پہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل اویئرنیس کریٹ کریں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیٹریوٹزم، ایسا نہ ہو کہ نوجوان غلط ہاتھوں میں چلا جائے. ہم یہاں پہ ایک پراپر میکینزم ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم جو ہے مختلف جو ڈیفینس انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ نوجوانوں کی فیس ٹو فیس انٹریکشن کراتے ہیں. ان کے ذہن میں جتنے بھی فیصلے ہو وہ کھل کے ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو بڑا ہی سیٹسفیکشن آنسر ملتے ہیں. تو ہمارے پلیٹ فارم میں ہم نے ایسا ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی بننے کا کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہتی. ہم جو مسئلہ ہے اسی کنسرن بندے کے سامنے بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. الانگ ود سر ہماری جتنی بھی سیشنز ہوتے ہیں ہم اس میں پولیٹیکل ریپرزینٹیٹو مختلف پارٹیوں سے بلاتے ہیں اور اس کے سامنے بھی قرارداد کی شکل میں ایک پراپر ڈرافٹ کی شکل میں ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس پہ اگر قانون سازی ہو رہی ہے کل تو ہمارے نوجوانوں کی طرف سے جو سجیشن ہے وہ بھی انکلوڈ ہو. اچھا خلیل بھائی ایک فرض کریں ایک دو کلاس فیلوز ہیں، ایک کلاس فیلو چلا گیا منشیات اور اس کی جانب، دوسرا کلاس فیلو چلا گیا ابھی جو ریسنٹلی فلڈز وغیرہ آئے تھے بنیر میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہا ہے، 2-4 دن اس نے کوئی نیند بھی نہیں کی ہے اور اسی طرح وہ کر رہا ہے. تو یہ مطلب کوئی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم کونسلنگ کریں اپنی یوتھ کی، یا یہ اس نوجوان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ وہ چوز کرتا ہے، یعنی انڈیویجولز کا فیصلہ ہوتا ہے؟
سر یہاں پہ میں ابٹ آپ کو آپ کی سے شیئر کروں گا. ہم اس کو نوجوان کے ضرورت پیسے کے نہیں سوچ سکتے. سر میں ایک سمپل سا ایگزامپل دوں آپ کو. سر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے حیائی بڑی ہوئی ہے. یہاں پہ لوگ لائیو آتے ہیں, وہاں پہ جو مغلظات ہوتی ہے وہ آپ سب کو بتائیں. سر یہ اگر نوجوان کی چوائس ہے وہ وہاں چلا گیا. لیکن سر میں آپ کو ایگزامپل دوں, مردان کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی انہوں نے ٹک ٹاکروں کے خلاف ایکشن لیا ہوا ہے. بالکل. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کو نگیٹیوٹی پورٹرے کرتے ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے, اس کی کوشش کی ہے اور پھر وہ تو بتائی بھی ہے. تو وٹ آئی بلیو کہ یہ طرف جو ہے اگر یہاں پہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اس پہ انٹروین نہ کرتا, اس نے اپنی ذمہ داری نہیں کر رہا, وہ ایکٹیویٹی نہیں کرتا, تو سر نوجوان اسی طرح ہی چلا جاتا. تو آئی بلیو کہ نوجوان کو ایک مثبت چہرہ بنانے میں بہت سارے عوامل اس میں شامل ہیں. اس میں جو ہے اس کی پراپر کاؤنسلنگ بھی ہے, اس میں اس کی ایجوکیشن بھی ہے, اس میں اس کی فیملی کاؤنسلنگ بھی ہے, اس کے پیرنٹس کو کس طرح وہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہماری گورننس کیسی ہے. اگر ہم غلط چیزوں کو نوجوان اگر دیکھبھال کے طور پر ٹاک سے غلط ہاتھی پہ لا رہے ہیں, ہم نے اس کو کھلی چھوٹ دیے, تو یہ تو پھر ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے نا. جی 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 بالکل. سر ہم مختلف چیزیں اکٹھے کریں گے اور کچھ کو نوجوان کو گلوریفائی کرنے کے لگے, فیملی جو ہے وہ سنسیئر ہو, سوسائٹی سنسیئر ہو, along with ہمارے ڈپارٹمنٹ سنسیئر ہو, تو سر یہ نوجوان ایپیٹوم بنے گا, ہماری لیے ترقی کی راہ بنے گا. بالکل, اللہ کرے. جی 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 بہت شکریہ خلیل بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا. عالیہ پدی کی ماتا سی شعر رایات شو, مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ ایک شاعر پشتو کا کہتا ہے کہ معاملہ تڑلی خو ظلمی را لنشو خوڑل, یعنی میں نے کمر باندھا ہے, میں تیار ہوں, لیکن جو پیچھے دیکھتا ہوں جو ہماری یوتھ ہے وہ نشئی بنی ہے. جی جی بالکل. تو یہ ہے کہ مطلب اب ہمارے پروگرام کا اگر ہم دیکھ لیں تو خلاصہ یہی ہوگا کہ بجائے اس کے کہ یہ ہم ضائع کر لیں یہ سرمایہ, جو سرمایہ ہے, پروگرام کے شروع میں ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا, اینڈ میں کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنکلوژن ہے ہمارا. 60% پاپولیشن آپ کا یوتھ ہے, یہ سرمایہ ہے, اس کے اوپر انویسٹ وہ کرنا ہے, توجہ دینی ہے, تو یہ سرمایہ آپ کو نتیجہ دے گا. ویسے وسیم صاحب اگر ہم بات کریں آج کے نوجوان جو بدامنی کی طرف جا رہے ہیں, تو آج کے نوجوان اور ماضی کے نوجوان میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. میرا خیال ہے کہ آج کل ان کے لیے تھوڑا سا وہ جو ہیں ٹولز وغیرہ وہ زیادہ ہے بے راہ روی کے, ان کو ایزیلی میسر ہے, تو اس وجہ سے یہ جو کردار سازی ہے اس کے لیے ہم جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی کا یلغار ہے اس حوالے سے ہم نے پھر تیاری بھی پکڑنی ہے. ہم نے پھر اس کے جواب میں ہم نے کردار سازی کے اوپر اس سے زیادہ توجہ دینی ہے جو ہم ان کے استعمال کے اوپر دے رہے ہیں. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ وسیم صاحب. جی ناظرین, آج کے پروگرام کا مین مقصد یہ تھا کہ کہیں ہم آبادی کے ایک بڑے سیگمنٹ کو جو ہے وہ نظر انداز تو نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج کا نوجوان کل ایک باپ کا کردار بھی ادا کرے گا. ایسے میں معاشرے کی بناوٹ میں اس کا کردار کیا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.